الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلیٰ کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام و آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا مولانا ہادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر دوستو، دینی اور اسلامی بھائیوں، روزہ داروں، مسلمانوں، ناظرین اکرام، سامعین اکرام، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم گلف میں، دول الخلیج میں، سعودی عرب وغیرہ میں 23واں روزہ مکمل کر لیے ہیں اور 24ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے، قیام اللیل باقی ہے۔ اور آپ حضرات جو ہند و پاک میں ہیں الحمدللہ 22واں روزہ مکمل کر چکے ہیں اور آج 23ویں تاخرات بھی الحمدللہ شروع ہو چکی ہے۔ نماز تراویح بھی آپ نے پڑھ لی ہوگی، قیام اللیل کا انتظار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، ہمارے روزوں کو اللہ قبولیت عطا فرمائے، اور روزے کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، اللہ و تقوی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں متقیوں میں شامل فرمائے اور ہمیں متقیوں کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور صدقہ خیرات، توبہ استغفار اور جو بھی نیک اعمال اللہ نے ہم سے لیا ہے، ہم نے کیا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ان تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمارے اس نیک اعمال کا واسطہ ہم دیتے ہیں کہ اے اللہ اس کرونا وائرس کی بیماری کو جلد سے جلد دور فرما دے، اے اللہ ہمیں اس سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت فرما اور ہمیں اس سے نجات عطا فرما، اور مسلم ملکوں سے، حرمین شریفین سے، سعودی عرب سے، دنیا کے مسلمانوں سے اللہ اس وبا کو ختم کر دے، جلد سے جلد مساجد کے دروازے 5 وقتہ نماز کے لیے کھول دے، جمعہ کے لیے کھول دے، عید الفطر کی نماز کے لیے کھول دے، عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے کھول دے۔ یا رب العالمین تقبل دعاءنا انک انت السمیع العلیم۔ اور اے اللہ، اے رحمان رحیم، ہمیں جہنم سے آزادی دلا دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا دلا دے، اے اللہ رمضان کی پوری فضیلتیں، روزے کے پورے برکتیں، رمضان کے پورے اللہ حسنات نیکیاں اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے، اور رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ ہم سب کو بخشش فرما دے اور ہمیں سب پاک و صاف کر دے یا رب العالمین یا رحمان رحیم۔ یہ رمضان ہماری زندگیوں میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دے کہ ہم مرتے دم تک توحید پر قائم رہے، سنت پر قائم رہے، نمازوں کی پابندی پر قائم رہے، ارکان اسلام، ارکان ایمان پر قائم رہے، دین پر قائم رہے، قرآن پر قائم رہے، حدیث پر قائم رہے، تیرے اور تیرے رسول کی محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، شرک کو چھوڑ دیں، بدعات کو چھوڑ دیں، غیر شرعی رسم و رواج کو چھوڑ دیں، حرام کو چھوڑ دیں، حرام کھانا چھوڑ دیں، حرام کھلانا چھوڑ دیں، حرام دیکھنا چھوڑ دیں، حرام سننا چھوڑ دے، حرام پکڑنا چھوڑا دے، اے اللہ حرام کے پاس چل کر جانا چھوڑا دے یا رب العالمین۔ ایسی پاکیزہ زندگی نصیب فرما، اس آیت کے مصداق بنا دے ہم کو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جیسا کہ تو نے فرمایا ہے جو بھی مردوں میں سے عورتوں میں سے نیک کام کرتے ہیں ہمیں دنیا کی زندگی پاکیزہ، صاف ستھری، عزت والی بنا دیتے ہیں۔ اللہ اس زندگی نصیب فرما دے اس رمضان میں اور روزوں کی برکت سے اور ہمارے توبہ استغفار سے، اور آخرت میں ہمیں بہترین بدلہ اس کا عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دوسری اپیل یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے جا رہا ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے، لوگ جو ہے نا بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ بہت سا رمضان گزر چکا ہے، چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ ہندوستانی مسلمان، پاکستانی مسلمان، بنگلہ دیشی مسلمان، عرب و عجم کے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس وقت کو غنیمت سمجھے، اس زندگی کو غنیمت سمجھے، ان لمحات کو غنیمت سمجھے، ان راتوں کو غنیمت سمجھے اور رمضان کے دنوں کو غنیمت سمجھے۔ اللہ کی قسم پل پل قیمتی ہے، سیکنڈ سیکنڈ قیمتی ہے، منٹ منٹ قیمتی ہے، اس کو غنیمت سمجھے۔ زیادہ وقت سونے میں نہ لگائیں، زیادہ وقت بیکار کاموں میں نہ لگائیں، زیادہ وقت موبائل، ٹی وی یا کسی چیزوں میں نہ لگائیں، اخبارات وغیرہ چھوڑ دیں۔ صرف نماز،
ذکر و اذکار، توبہ استغفار، قرآن کی تلاوت، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اچھی سوچ اچھی فکر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہاں یہ 1441 ہجری ہے، صحیح ہے، سن 1441 ہجری ہے۔ اس رمضان میں ہم باقی ہیں، زندہ ہیں، نیک اعمال کر لو۔ اے مسلمانوں، اے روزے داروں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے رشتہ داروں، پتہ نہیں آنے والے رمضان میں ہم میں سے کون زندہ رہے، کون مر جائے، کون قبر میں جو ہے نا دفن کر دیے جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک نہیں دو نہیں کئی مقام پر فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھی ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں جا سکتی۔ لہٰذا ابھی بھی موقع ہے، زندگی باقی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، رمضان ہے، آخری عشرہ ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیجیے۔ پچھلے سال جو لوگ تھے آپ کے ہمارے درمیان، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی مسلمان آج نہیں ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں قبرستان میں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اگر وہ توحید پڑھتے تو اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ہاں ہمارے لیے بھی کہیں کل ایسا کہنے والا، دعا کرنے والا نہ ہو جائے، اس لیے سنبھل جاؤ، آخری عشرے کو، چند دنوں کو غنیمت سمجھو، وقت کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ جو ہے نا اللہ کی عبادت میں گزارو، کم سو جاؤ، کم سو جاؤ، وقت سونے میں مت گزارو۔ ہاں دوسری اپیل تیسری یہ ہے کہ عید کی تیاری نہ کرنا۔ ہاں عید کی تیاری کا مطلب ہے کہ نئے کپڑے جمائیں گے، نئے جوتے خریدیں گے، نئے فلاں خریدیں گے، بچوں کے لیے خریدیں گے، بوڑھوں کے لیے خریدیں گے، اپنے نہیں، اس مرتبہ سادگی سے عید کرنا ہے، پیسوں کی بچت کرنا ہے، پیسوں کی بچت کرنا ہے۔ اب یہ کتنے دن لمبا کھینچتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے بھی کہہ رہے ہیں، 4 مہینے بھی کہہ رہے ہیں، اللہ عالم۔ پیسے ہے تو اس کی قدر کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، بے جا فضول خرچی مت کیجئے۔ نئے کپڑوں کے بغیر عید ہو جائے گی، نئے جوتوں کے بغیر عید ہو جائے گی۔ ہاں جو بھی مختصر جو بھی نئے کپڑے گھر میں آپ کے کپڑے ہیں اسی کو پہن لیجئے، دھو کے پہن لیجئے۔ صحابہ کرام نہیں پہنتے تھے، اچھے لوگ نہیں پہنتے تھے، بہت مشکل سے ان کو ملتا تھا۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ان ایام میں، لاک ڈاؤن میں، کرفیو میں آپ پیسوں کی حفاظت کیجئے۔ آپ جا کر جو ہے نا بازاروں میں مت گھومیے، وقت ضائع مت کیجئے رمضان کو، آخری عشرے کے راتوں کو جو قیمتی ہیں، لیلۃ القدر ہے جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل کا نزول ہوتا ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے، برکتوں کی بارش ہوتی ہے، مغفرت کی بارش ہوتی ہے، فرشتے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ بازار میں گھومیں گے تو آپ محروم ہو جائیں گے اتنے فضیلت سے، لیلۃ القدر کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا آپ بچت کیجئے پیسوں کی، یا پھر اللہ نے دیا ہے واقعتاً پیسہ بہت ہے، اللہ اور دے حلال رزق ہم سب کو۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ لیجئے کون بھوکا ہے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے کس کے پاس پیسوں کی کمی ہے، کون روزہ نہیں رکھ رہا ہے پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے، کس کے پاس افطار کے لیے کھانے کو نہیں ہے، سحری کے لیے کھانے کو نہیں ہے۔ دیکھیے، معلومات کیجئے، رشتہ داروں میں کون ہے، بھائی بہنوں میں کون ہے، دور کے یا قریب کے رشتہ داروں میں کون بھوکے افطار کر رہے ہیں، بھوکے جو ہے نا سحری رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بغیر کچھ کھائے روزہ رکھ رہے ہیں۔ معلومات کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے۔ صدقہ خیرات کی بڑی اہمیت ہے، جس کے پاس نہیں ہے، تھوڑا ہے، وہ بھی صدقہ خیرات کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کھجور بھی اگر ہے، آدھا کھجور دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیجیے۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ کا لفظ آیا ہے، یعنی کھجور کا تھوڑا سا حصہ دے کر بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے راہ میں دینے کی، صدقہ خیرات کی۔ یعنی بڑی چیز نہیں دے سکتے، بڑا چیز نہیں دے سکتے، زیادہ نہیں دے سکتے، چھوٹا دے سکتے ہیں، تھوڑی چیز دے سکتے ہیں، کھجور میں سے تھوڑا حصہ اس کو دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے، جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ تو لہٰذا بہت زیادہ صدقہ خیرات کیجیے۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ کل ایک نیوز ملی کہ ایک مسلمان خاتون اپنے 4 بچوں کو مار کر خود بھی مر گئی، اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، روزہ رکھنے کے لیے، سحری میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ خبر کہاں تک صحیح ہے نہیں معلوم، ایک عالم دین کی زبان سے یہ خبر میں نے سنی ہے۔ تو لہٰذا ایسے کتنے واقعات ہو رہے ہوں گے، جو لوگ نہیں مانگتے ہیں، بل مٹھی ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، بھوکے پیاسے جو ہے نا زندگی گزارتے ہیں۔ خدا را ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے، خدا را ایسے لوگوں کو تلاش کر کر اپنا صدقہ خیرات اور اپنا پیسہ دیجئے، اپنا پیسہ دیجئے، کچھ لگائیے پیسہ ایسے لوگوں میں۔ اللہ کے بندوں، مسلمانوں، جاگ جا، صدقہ خیرات کر اپنی زندگی میں، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور دے اور آخرت میں اس کو جو ہے نا پہاڑ سے بھی زیادہ بنا کر تیرے لیے جو تیار کر رکھے۔ لہٰذا پیسوں کی بچت کیجئے، رمضان میں ادھر ادھر مت گھومیے، اور جو ہے نا بیکار جو ہے نا ادھر ادھر گھوم کر بازار کو جو ہے نا خراب مت کیجئے۔ اور یہ بیماری پھیلنے والی ہے، متعدی بیماری ہے، جلد لگ جائے گی، اس سے بھی بچیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب آئیے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ آج ایک سلگتا ہوا موضوع لے کر آیا ہوں، ایک چپتا ہوا موضوع لے کر آیا ہوں، ایک دھڑکتا ہوا موضوع لے کر آیا ہوں۔ خواب غفلت سے اٹھنے کے لیے ایک چونکا دینے والا موضوع ہے۔ بہت سارے مسلمان جو نام کے ہیں، ان کو میں مسلمان نہیں کہتا ہوں، نام کے مسلمان اس میں ملوث ہیں۔ 95% سے زیادہ مسلمان اس میں ملوث ہیں، نام کے مسلمان 95%، جو کلمہ گو کا مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، ماں باپ مسلمان، خاندان مسلمان، نام سے مسلمان پہچانے جاتے ہیں، لیکن جو ان کا عمل ہے، جو چیز وہ چھوڑ رہے ہیں، اسلام کی عظیم چیز چھوڑ رہے ہیں، عظیم عبادت جو چوٹی کی عبادت کہی جاتی ہے، اسلام کا اہم رکن سے وہ غافل ہے۔ اللہ اکبر، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں لوگ، کیا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا اس کا روزہ قبول ہے؟ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے لیکن نمازیں نہیں ادا کرتا یا نمازوں میں تاخیر کرتا ہے، فجر سو جاتا ہے سحری کر کے رات کے 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے، اور اٹھ کر جو ہے نا جب ڈیوٹی کو جاتا ہے، یا جو ہے نا اٹھ کر جو ہے نا 8 بجے 9 بجے جو ہے نا ظہر کے وقت جو ہے نا فجر پڑتا ہے، کیا اس کا روزہ قبول ہے؟ اے بے نمازیو، سال بھر نماز نہیں پڑھنے والوں، صرف رمضان میں نماز پڑھنے والوں، رمضان میں بھی نمازیں قضا کرنے والوں، اے بے نمازیو، اے رمضانی مسلمانوں، اے مسلمان جو واقعتاً اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہنے والا، مسلمان کہنے والا، اور نمازوں سے غافل، نمازوں سے بھاگنے والا، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ وہ غدار ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا ساتھی ہے، شیطان کا چیلا ہے جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا۔ یاد رکھ، اگر تو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، تیرا باپ مسلمان، تیری ماں مسلمان، تو مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے اور نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، نمازیں وقت پر ادا نہیں کرتا، تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، تو سن، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، اللہ کی توحید کو مانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا ہے، کلمہ توحید کا اقرار کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے، تو دوسرے نمبر پر 5 وقتہ نماز اس پر لازم آ جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے۔ 5 نمازیں وہ ہر حال میں پڑھے گا، ہر حال میں اس کو 5 نمازیں پڑھنا ہوگا۔ اگر وہ ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ایک نماز سے بھی غافل ہے جان بوجھ کر، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا چھوٹا ہے مذہب اسلام؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اسلام کو؟ بغیر نماز کے بھی ہم جو ہے نا مسلمان ہو جائیں گے، بغیر نماز کے بھی ہمارے روزے قبول ہو جائیں گے، بغیر نماز کے بھی ہم جو ہے نا مسلمان کی موت مریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، کان کھول کر سن لے، دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لے، دل کی تختی پر اچھی طرح لکھ لے۔ اگر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور تو کہتی ہے اے عورت کہ تو مسلمان ہے، تجھے 5 نمازیں ہر حال میں پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ جو وقت اللہ نے متعین کیا ہے، جو وقت اللہ نے متعین کیا ہے، ان اوقات میں 5 نمازیں ادا کرنا ہے، تیری مرضی کے مطابق نہیں، میری مرضی کے مطابق نہیں، کسی اور کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں۔ اللہ نے جو نمازیں فرض کیا ہے، 5 وقت نمازیں، اور جو 5 وقت نمازوں کا جو ٹائم مقرر کیا ہے، انہیں اوقات میں، انہیں ٹائم میں 5 نمازیں ادا کرنا ہے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کہتا ہے اللہ نے جو وقت متعین کیا ہے نمازیں ادا کرنے کا، ان متعین اوقات ہی میں نماز ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ ہاں، اگر تو زندہ ہے، اگر تیری سانس باقی ہے، اگر تو صحت مند ہے، اگر تو مقیم ہے، جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر، مرد کو جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر 5 وقتہ نماز لازم ادا کرنا ہوگا، ظہر جماعت سے پڑھنا ہوگا، عصر جماعت سے پڑھنا ہوگا، مغرب عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ہوگا۔ اگر کوئی گھر میں پڑھتا ہے بغیر کسی عذر کے، اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر عذر کے، جانتے بوجھتے اگر وہ گھروں میں نماز پڑھتا ہے، مرد ہوتے ہوئے، حالت مقیم میں ہوتے ہوئے، صحت مندی کی حالت میں ہوتے ہوئے، اگر وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ وہ نماز ہی نہ پڑھے۔
اللہ اکبر. کیا سمجھ رہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، نماز چھوڑ دیں، منمانی زندگی گزارے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف پر ہم جو ہے نا کان نہ دھرے، اس کا جواب نہ دیں. انا للہ راجعون. ایسے مسلمان ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کی وجہ سے مسلمان جو ہے نا ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. واللہ ایسے ہی مسلمانوں کی وجہ سے یہ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں گاجر مولی کی طرح. کتے بلے کی کوئی حقیقت ہے، کوئی عزت ہے، کوئی ویلو ہے، لیکن جو نام کا مسلمان ہے نمازوں سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، دین سے دور ہے، اللہ اس کے رسول کے تعلیمات سے دور ہے، ان کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. اور ایسے لوگ جوتے کھا رہے ہیں، پلیت ہیں ایسے لوگ، گندے ہیں ایسے لوگ جو نماز جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ رہے ہیں. نماز جیسی عظیم عبادت بھائی، ارے بھائی اگر دین اسلام سے نماز نکال دیا جائے، دین اسلام سے اگر نماز ہی کو ہٹا دیا جائے تو دین ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، دین نہیں رہتا ہے. ہاں، بنی الاسلام علی خمس کہا گیا ہے. نماز کیا ہے؟ دین کا اہم ستون ہے، دین کا پلر ہے. نماز دین کا ستون ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں حدیث. نماز دین کا ستون ہے، نماز کے بغیر ہم مسلمان نہیں رہتے میرے دوست، میرے بھائی. اللہ اللہ. ایک مشہور صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دونوں آنکھوں کے اندھے تھے. اے بے نمازی جو میری بات سن رہا ہے، تیرے کانوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے، اگر تو اندھا ہے، لولا ہے، بہرا ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، سن لے. اللہ نے اگر تجھے ہاتھ دیا، پیر دیا، صحیح سالم آنکھ دیا، اندھا نہیں ہے تو سن. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آنکھوں کے اندھے تھے، نابینا تھے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اس وقت، اب نہیں، 1400 سال پہلے، جب سڑکیں صاف ستھری نہیں تھی، راستے صحیح نہیں تھے، کیڑے مکوڑے تھے، سانپ بچھو تھے، اور پتھریلی زمین تھی، راستہ صحیح نہیں تھا، اور یہ اندھے تھے. مسجد رسول سے ان کا مکان کافی دور تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں. میں نماز معافی نہیں چاہ رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دے، نماز میرے لیے چھوٹ دے نماز کی، اس لیے کہ میں اندھا ہوں، میں معذور ہوں، نہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن اتنی سی اجازت دیجیے کہ میں گھر میں پڑھوں گا، اس لیے کہ میں دونوں آنکھوں کا اندھا ہوں، اور میرے پاس کوئی نوکر بھی نہیں ہے کہ مجھے گھر سے جو ہے نا مسجد لے کر آئے نمازوں کے اوقات میں، اور جو ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھے گھر چھوڑے. کوئی ایسا نوکر بھی نہیں ہے. مجھے آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، راستے میں پتھر ہوتے ہیں، راستے میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے. اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دی جائے کہ میں گھروں میں نماز پڑھوں، میں گھر میں نماز پڑھوں. اللہ کے رسول نے کہا اگر تم اذان سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں اذان سنتا ہوں. کہا کہ اگر اذان سنتے ہو تو اذان کا جواب دینا تم پر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ تم اندھے ہو تب بھی تم اگر اذان سنتے ہو تو تم پر واجب ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے. اللہ اکبر. نابینا کو، اندھے کو، اندھے صحابی کو، نابینا صحابی کو اللہ کے رسول نے گھر میں نماز پڑھنے سے روکا، منع کیا. اور تو دو آنکھوں کا دیکھتا ہے، دو آنکھوں کا بینا ہے، دونوں آنکھیں اللہ نے صحیح سالم دیا ہے، پورا وجود صحیح سالم دیا ہے، 3 کنڈے کھاتا ہے کھلگے کی طرح، بھینس کی طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے. وزن تیرا 100 کلو، 80 کلو، 120 کلو ہے. اس کے باوجود بھی تو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا، اس کے باوجود بھی تو نمازیں نہیں پڑھتا. اور تو اور رمضان میں روزے کی حالت میں نمازیں قضا کرتا ہے یا نمازیں چھوڑ دیتا ہے. تجھ سے بڑا پاپی کون ہے؟ تجھ سے بڑا دشمن کون ہے؟ تجھ سے بڑا اللہ اس کے رسول کا غدار کون ہے؟ ہاں، انا للہ راجعون. بابری مسجد توڑ دیے تو غدار، بابری مسجد توڑ دیے تو جو ہے نا وہ اللہ اس کے رسول کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن. اور تو دشمن نہیں، نمازیں چھوڑنے والا، جان بوجھ کر نمازیں چھوڑنے والا، روزانہ نماز چھوڑنے والا، جمعہ میں 1 مرتبہ 2 رکعت پڑھنے والا، نماز فجر روزانہ قضا کرنے والا، جب ڈیوٹی کو جاتا ہے تب جو ہے نا اٹھ کر جو ہے نا نماز پڑھتا ہے فجر کی، نماز عشاء جو ہے نا تو گم کر دیتا ہے. انا للہ راجعون. کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے، یہ چوٹی کی عبادت ہے. یہ نماز چوٹی کی عبادت ہے. ہاں، ایک وفد آیا ہے، وفد کا معنی چند لوگ آئے طائف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر 2-3 باتوں کی گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن 3 بت ہمارے باقی رکھے جائیں، 3 صنم، 3 پتھر کے بت ہمارے لیے باقی رکھے جائیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، جب تمہیں اسلام لانا ہے تو تمام بتوں کو توڑ دینا ہے، ختم کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے. غیر اللہ کی پوجا اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. چلو 2 بت رکھ دیں، 2 صنم رکھ دیں، 2 پتھر رکھ دیں. کہا نہیں. کہا کہ 1 پتھر رکھ دیں. کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے.
پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم ایمان لائیں گے لیکن ہم سے جو ہے نا نماز چھوڑ دی جائے، ہمیں نماز معاف کر دیا جائے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز ادا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں ہے، ایسے دین کا کیا فائدہ جس میں نماز نہیں ہے، رکوع نہیں ہے، قیام نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، ایسے دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا دین ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، جس میں نماز نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے انکار کر دیا، ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، تم کو اسلام لانا ہے تو آپ کو بتوں کی پوجا بھی چھوڑنا ہے اور 5 وقت نماز بھی پڑھنا ہے۔ اگر بتوں کی پوجا نہیں چھوڑ سکتے تو اسلام لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اسلام لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اور آج کا مسلمان، خاندانی مسلمان، پاندانی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، شرم آنا چاہیے تجھ پر، تف ہے ایسی زندگی پر، اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، اللہ کی زمین کے اوپر چلتا ہے، اللہ کی زمین کے اوپر سوتا ہے، اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، اللہ کے آسمان کے نیچے جو ہے نا زندگی گزارتا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے دیا ہے، اس کے باوجود بھی تو 5 وقت نماز ادا نہیں کرتا اور وقت پر نماز ادا نہیں کرتا۔ انا للہ و راجعون۔ تجھ سے بڑا پاپی کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھ، اگر ابھی بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح نہیں کیا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو آگ میں ڈالا جائے گا، اللہ کے عذاب میں ملوث کر دیا جائے گا، تجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ہاں، نماز پڑھنا ہی ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، سچی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، جتنے بھی نمازیں چھوڑا ہے اتنے نمازیں اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، آج کے بعد سے ایک بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ ہاں، سن قرآن کی آیت، بے نمازی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، سورہ مدثر کی آیت ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ ہاں، یہ 3 آیتیں ہیں۔ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو جنتی پوچھیں گے مجرموں سے، فی جنات یتساءلون، پوچھیں گے عن المجرمین، اے مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کیا بات ہے کہ آج تو جو ہے نا جہنم میں چلے گیا؟ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا تھا، عالیشان مکان میں رہتا تھا، نوکری بڑی مضبوط تھی، ہاں، تنخواہ بڑی موٹی تھی، اچھی تھی، بہت شان کی زندگی تھی، تو جو ہے نا فلاں لیڈر تھا، تو فلاں تھا، دولت تھی، جنگ تھا، فلاں تھا، یہاں گھومتا تھا، آج کیا بات ہے جہنم میں چلا گیا؟ ما سلککم فی سقر، سبب کیا ہے جہنم میں جانے کا؟ اے بے نمازی، اے مسلمانوں، اے روزے داروں، ہوش میں آ جاؤ۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارے دامن میں سب کچھ تھا، حج تھا، روزہ تھا، زکوٰۃ تھا، سب کچھ تھا، لیکن نماز ہم وقت پر نہیں پڑھتے تھے، یا ہم نماز سرے سے نہیں پڑھتے تھے، یا پھر ہم جمعہ میں 2 رکعت پڑھتے تھے، یا جی میں آئے تو نماز پڑھتے تھے اور جی میں نہیں آئے تو نماز چھوڑ دیتے تھے، اگر کوئی مہمان آ گیا تو نماز چھوڑ دیتے تھے، اگر ٹی وی پہ کوئی اچھا پروگرام آیا یا کرکٹ کا جو ہے نا میچ شروع ہو گیا تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اگر نیند آتی تھی تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں، نہیں، مہمان آؤ، کچھ بھی آؤ، میچ ہو، کچھ بھی ہو، دنیا میں کتنا ہی ملوث ہو، بڑا تاجر ہو، تو بڑا جو ہے نا تو نوکری والا ہو، بڑا لیڈر ہو، جب بھی نماز کا وقت آ جائے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز صدا بلند ہو جائے تو فوراً پورے کام کو چھوڑنا ہوگا، نوکری کو چھوڑنا ہوگا، کام کاج کو چھوڑ کر تجھے نماز پڑھنا ہوگا وقت پر۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہاں، نماز کو وقت پر پڑھنا ہے، ٹالنا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ٹالو گے بھی تو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ نماز کو وقت پر نہیں پڑھو گے، وقت کو ٹال کر پڑھو گے، وقت سے پہلے پڑھو گے یا وقت کے بعد پڑھو گے، قضا کرو گے بار بار بغیر کسی عذر کے، تو اللہ کی قسم پکڑے جاؤ گے، جہنم میں ڈال دو جاؤ گے، اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ پڑھیے سورہ مریم کی آیت، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ہاں، جن لوگوں نے نفسانی خواہشات کی پوجا کی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، اور نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کیا۔ یہاں یہ نہیں ہے اضاعوا الصلاۃ کا مطلب نمازوں کو ضائع کیا، نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نمازوں کو وقت پر نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام کام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ نماز کو وقت پر پڑھنا ہے، ظہر کو اس کو وقت پر ادا کرنا ہے، عصر کو اس کو وقت پر ادا کرنا ہے، مغرب عشاء اور فجر کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی نمازوں کو ادا تو کرتا ہے لیکن وقت پر ادا نہیں کرتا، جو اوقات اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں قرآن میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو یہ نمازوں کو ضائع کرنا ہے، نماز کا نہ پڑھنا ہے، اور ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ فسوف یلقون غیا، جہنم کی ایک وادی ہے، اس وادی میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ من، جہنم کی وادی بھائی، اللہ کا عذاب ہی عذاب ہے، کون برداشت کرے گا؟ تھوڑا سا گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑا سا گرمی برداشت نہیں کرتے، تھوڑی سی سردی برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی بھوک برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی پیاس برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی بیماری برداشت نہیں کرتے۔ کورونا وائرس کی بیماری دیکھیے آپ، چھو چھا کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں لوگ۔ ہاں، کل پتہ چلا ایک مسلمان کی میت کو جو ہے نا
قبرستان میں دفن کرنے نہیں دیے، گھر میں لانے نہیں دیے، نہلانے نہیں دیے. ہندوؤں نے جو ہے نا ان کو جو ہے نا پورے کام کر کے لے جا کر جو ہے نا دفن کر دیے. اور ہندوؤں کے تعلق سے آتا ہے کہ جو ہے نا اگر ہندو کی لاش ہے تو اس کو جو ہے نا گھر والے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو آخری جو ہے نا آخری جگہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمانوں نے جو ہے نا ان کو ساتھ دیا اور لے جا کر جو ہے نا ان کو جہاں پہنچانا وہ پہنچایا. دیکھ رہے ہیں دنیا میں نفسی کا عالم ہے. اور اگر تو نماز نہیں پڑھے گا تو تیرا حشر غیام میں ہوگا، تیرا حشر جہنم میں ہوگا، تیرا حشر نار میں ہوگا. اے کمبخت، نار سے تجھے نہیں ڈر ہوتا، جہنم سے تجھے ڈر نہیں ہوتا، اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں ہوتا، غیا سے ڈر نہیں ہوتا. فسوف یلقون غیا، اٹھا سورہ مریم پڑھ آیت. غیا کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کی وادی ہے. اللہ اکبر، اعاذنا اللہ من. تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی بیماری ہم برداشت نہیں کر سکتے تو نماز چھوڑ کر جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں ڈال دیا جائے گا، کیسا برداشت کرو یار؟ سینے میں درد ہو رہا ہے مجھے آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے. افسوس کی بات ہے، ڈر جانا چاہیے. آؤ اور ایک چھوٹی سی سورت قرآن کی میں پڑھ کے سناتا ہوں، تم سب کو یاد ہوگی. اگر یاد نہیں ہو تو تم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. چھوٹی سی سورت ہے 30واں پارے کی. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اس کے بعد پڑھو فویل للمصلین. اللہ کیا کہتا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بربادی نہیں. ترجمہ اٹھا کر پڑھو، کہتا ہے فویل للمصلین، یعنی بربادی ہے، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. اب جو نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے، کیسے نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں. جی میں آیا تو نماز پڑھا، جی میں آیا تو چھوڑ دیا. ظہر پڑھا، عصر چھوڑ دیا، مغرب پڑھا، عشاء چھوڑ دیا، 4 نمازیں پڑھے، فجر چھوڑ دیا، 3 نمازیں پڑھے، 2 نمازیں چھوڑ دیا، 4 نمازیں چھوڑ دیا، 1 نماز پڑھا. انا للہ راجعون. ارے اللہ کے بندے، دین کو آپ نے بدل دیا. 4 نمازیں پڑھ کر دین کو بدل دیا، 3 نمازیں پڑھ کر دین کو بدل دیا، اسلام کو بدل دیا، اسلام کو بدلنے کی کوشش کی. ہاں، علماء کا کہنا ہے کہ جو لوگ ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتے ہیں اور فجر نہیں پڑھتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اسلام کو ہی بدل دیا، اسلام ہی کو بدل دیا. یا جو لوگ ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتے ہیں جماعت سے مسجد میں اور فجر کی نماز روزانہ تاخیر سے پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں، قضا کرتے ہیں، انہوں نے گویا کہ نماز ہی کو بدل دیا، دین کو بدل دیا، اسلام کو بدل دیا. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ختم. آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے اور اللہ ہی کے مطابق زندگی گزاریں گے. جو وقت اللہ نے متعین کیا انہی وقات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے. فجر کے وقت میں فجر پڑھنا ہے، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنا ہے، عصر کے وقت میں عصر پڑھنا ہے، مغرب کے وقت میں مغرب پڑھنا ہے، عشاء کے وقت میں عشاء پڑھنا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں میرے دوستو؟ ہاں اگر مسافر ہے، ہاں اگر کوئی عذر ہے، زبردست بارش ہو گئی، طوفانی بارش ہو گئی ہے، آپ مسجد نہیں جا سکتے، ہاں یہاں پہ بیمار ہے تو چل سکتا ہے، لیکن صحت مند ہے، تندرست ہے، ڈیوٹی برابر انجام دے رہے ہیں، نوکری برابر کر رہے ہیں، فیکٹری کو برابر جا رہے ہیں، کالج کو برابر جا رہے ہیں، اسکول کو برابر جا رہے ہیں، گاجر مولی لانے کے لیے، ترکاری لانے کے لیے، گوشت لانے کے لیے دکان جا رہے ہیں، سارے کام آپ کر رہے ہیں، بچے کے پیمپر کے لیے جا رہے ہیں، دودھ کے لیے جا رہے ہیں، تھکے ماندے آئے، گھر میں داخل ہوئے، بیوی نے صبح میں جاتے وقت کہا تھا کہ دیکھو دودھ لانا، بچے کا پیمپر لانا. جب آپ بھول گئے، آئے گھر میں تھکے ماندے، 10 گھنٹے کے بعد، 12 گھنٹے کے بعد، 14 گھنٹے کے بعد جب بیوی پوچھتی ہے ابھی دودھ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، تو فوراً جو ہے واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی اب جا کے لے آتا ہوں. اور اگر وہی نماز کا وقت ہو گیا، نہیں اب تھکا ہوا ہوں، بعد میں پڑھ لوں گا، انا للہ راجعون. ہاں شرم آنا چاہیے. مسلمان ہے رے تو بدتمیز کہیں کا کی، بیوی کی بات مانتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا. اپنے بچے کا تجھے خیال ہے لیکن اللہ کا خیال نہیں ہے تجھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ڈر جائے مسلمان، ڈر جائے مسلمان. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، وہ نماز ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں. بے نمازیوں کے لیے نہیں کہا. ویل نامی جہنم کا گڑھا کس کا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل نامی جہنم کے وادی میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم کا گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے. ویل نامی جہنم کے گڑھے میں کن کو؟ جو سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں. مہمان آ گئے تو نماز چھوڑ دیا، ٹی وی میں کوئی اچھا میچ آ گیا تو نماز چھوڑ دیا، ہاں کوئی جو ہے نا ڈرامہ آ گیا تو نماز چھوڑ دیا، کوئی اچھی فلم آئے تو نماز چھوڑ دیا، کہیں دوست وغیرہ میں گھومنے چلے گئے تو نماز چھوڑ دیے. انا للہ راجعون. ایسے لوگوں کے لیے فویل للمصلین، سورہ ماعون 30واں پارہ، سب کو یاد ہوگی یہ سورت. فویل للمصلین، بربادی ہے. ویل نامی جہنم کے گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے، الذین هم صلاتهم ساہون. ہاں ویل کیا ہے؟ جہنم کا گڑھا کیا ہے؟ ویل کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی ایسی وادی ہے، جہنم کا ایسا بھیانک گڑھا ہے کہ دنیا کے پورے پہاڑ اس میں ڈال دیے جائیں تو ایک سیکنڈوں میں جو ہے نا وہ پانی ہو جائیں گے، پگھل جائیں گے. اللہ اکبر. دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے چھوٹے، وہ سارے پہاڑوں کو اگر ویل نامی جہنم کے گڑھے میں وادی میں ڈال دیے جائیں گے تو سیکنڈوں میں جو پگھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے پہاڑ. اور تو ایک 6 فٹ کا، 5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا انسان، تیرا انجام کیا ہوگا؟ اچھا ایسا بھی نہیں ہے چلو بھائی اس وادی میں ڈال دیا، مر گیا، موت آ گئی، ختم. نہیں،
میں نہیں مرے گا وہاں میت نہیں آئے گی، ڈالے گا پھر چونا بنایا جائے گا، پھر چونا بنایا جائے گا، پھر بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرے دوست، میرے بھائی، بہت بڑی چیز ہے نماز، چھوٹی کی بات ہے، بہت اونچی بات ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، کسی اور چیز کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، ہاں، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ صحابہ کرام کا یہ فتویٰ تھا متفق علیہ کہ بھائی اس شخص کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ لا حظ فی الاسلام، اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، جو نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھتا ہے۔ ہاں، صحابہ کرام میں تصور بھی نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور وہ نماز چھوڑ دے، تصور ہی نہیں تھا۔ ہاں، تصور ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے منافقین نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، مسجد رسول میں، مدینے میں اللہ کے رسول کے پیچھے صحابہ کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے تھے۔ کون؟ منافق، جو کہ ظاہری طور پر ایمان لائے تھے، اندرونی طور پر ایمان نہیں لائے تھے۔ منافق، قرآن کہتا ہے قاموا کسالى یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ بہت تھوڑا اللہ کو یاد کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نا صفوں میں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اصل میں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن آج کا مسلمان کہنے والا صرف جمعہ میں 2 رکعت پڑھتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے پاگل، ذرا سوچ، ٹھنڈے دل سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لے، دماغ پر ہاتھ رکھ۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کیا روزانہ ہفتے میں 5 نمازیں پڑھنا ہے، مہینے میں جو ہے نا پورے مہینہ نماز پڑھنا ہے، سال بھر نماز پڑھنا ہے، اور تو صرف ہفتے میں 1 نماز جمعہ کی 2 رکعت پڑھتا ہے، تو کیا اسلام باقی رہے گا؟ تو مسلمان باقی رہے گا؟ افسوس کی بات ہے۔ وہ کیسا باپ ہوگا کہ اگر بیٹا جو ہے نا صرف جمعہ میں پڑھتا ہے، اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ کیسی ماں ہوگی، کیسے دشمن، یہ ماں باپ نہیں ہے، دشمن ہے یہ۔ اگر کسی کا اولاد صرف جمعہ میں نماز پڑھتی ہے، یا کسی کی اولاد اگر نماز میں کوتاہی کرتی ہے، سستی کرتی ہے، یا فجر میں جو ہے نا ناغا کرتی ہے، فجر میں تاخیر میں پڑھتی ہے، نمازوں کو جو ہے نا تاخیر سے پڑھتے ہیں، اور ماں باپ اس کو توجہ نہیں دلاتے، گھر سے باہر نہیں کرتے، تو ایسے ماں باپ دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ اور وہ ماں باپ بھی جو ہے نا کل اس کے بیٹے کے ساتھ جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہاں، اگر ماں ہے، باپ ہے، تو اس کو تلقین کرے، اس کو نصیحت کرے، سمجھائے، خود بھی نماز پڑھے اور اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھائے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ سمجھائے۔ اگر سمجھتا ہے، توبہ کرتا ہے، نماز شروع کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے، ورنہ اس کو گھر سے نکال دے۔ شادی شدہ ہے تو بھی نکال دے۔ اسی طرح اگر بیوی نیک ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اگر نماز نہیں پڑھتا، تو اسے طلاق لے لے، اس کو چھوڑ دے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک کہا، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے لکھا ہے ما حکم تارک الصلاۃ، کتاب لکھی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، بار بار توجہ دلانے کے بعد بھی توبہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، تو آٹومیٹکلی جو ہے نا بے نمازی کا نکاح جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے، اس کی بیوی باقی نہیں رہتی ہے۔ ہاں، اور اگر بے نمازی ذبح کرتا ہے، مرغی ذبح کرتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے، اونٹ اور گائے ذبح کرتا ہے، وہ ذبیحہ حرام ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ بے نمازی کو؟ بہت بڑا گناہ ہے، شراب سے بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تمام عبادتوں میں اونچی عبادت چوٹی کے بعد نماز ہے۔ نماز میں غفلت بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 40 نہیں 50 نہیں 100 مرتبہ تقریباً جو ہے نماز کا ذکر کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ہاں، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقتہ روزانہ نماز پڑھنا ہے، اور ان کے اوقات میں پڑھنا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، ویسے نماز پڑھنا ہے۔ ہاں، اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ 5 نمازیں روزانہ پڑھنا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جو اوقات اللہ نے متعین کیے ہیں ان اوقات میں پڑھنا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جو طریقہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح نماز پڑھنا ہے۔ ہاں، آپ اپنی نماز نہیں پڑھ سکتے، میں اپنی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، رسول کی نماز چاہیے، صلاۃ الرسول چاہیے، صلاۃ محمدی چاہیے، نماز محمدی چاہیے، نماز رسول چاہیے۔ فلاں فلاں نماز نہیں چلے گی، اگر فلاں نماز پڑھیں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی مسجد رسول میں آئے، کونے میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آئے، اللہ کے رسول السلام علیکم، اللہ کے رسول نے کہا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہا تو جا نماز پڑھ کر آ، حالانکہ وہ نماز پڑھ چکا ہے پہلے۔ وہ صحابی گئے خاموش، پھر نماز پڑھ کے آئی، کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ ان کو واپس کر دیا۔ کیوں؟ وہ نماز تو پڑھا، وقت پر پڑھا، لیکن صحیح نہیں پڑھا، جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا، اس طریقے کے مطابق نہیں پڑھا، رکوع اور سجدہ قیام برابر نہیں کیا۔ بہرحال غلطی تھی نا، اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، 3 مرتبہ بھیجا،
آخر میں اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، مجھے اسی طرح نماز پڑھنی آتی ہے، برائے مہربانی آپ مجھے نماز سکھا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد تمام کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو ویسی نماز چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی، حضرت جبریل نے جو نماز کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے رسول نے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، صحابہ کرام کو جو طریقہ نماز کا سکھایا ہے، وہ طریقے کے مطابق آپ کو نماز پڑھنا ہے، تبھی جا کر آپ کی نماز قبول ہے، ورنہ ہرگز نماز قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں، نماز اللہ کے لیے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تبھی جا کر وہ نماز قبول ہوگی۔ نماز میں بالکل ڈھیل نہیں ہے، وقت پر نماز پڑھنا ہے، نماز میں بالکل ڈھیل نہیں ہے، 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی باقی جو ہے نا باتیں اسی نماز کے تعلق سے، کچھ اہم باتیں، کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ کل جو ہے نا بیان رکھوں گا، کل جو ہے نا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لہذا جو بے نمازی ہے وہ سمجھ جائے، جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے وہ سمجھ جائیں، ہاں وہ روزہ قبول نہیں ہے نماز کے بغیر، نماز کے بغیر تیرا روزہ قبول نہیں ہے۔ اے روزہ دار، اے رمضانی مسلمان، تیرا روزہ قبول نہیں ہے۔ اے رمضان میں مسلمان بنا ہوا، ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اے رمضانی مسلمان تیرا روزہ قبول نہیں ہے اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، اور اگر نماز سستی اور کاہلی سے چھوڑ دیتا ہے تیرا روزہ قبول نہیں ہے، اگر نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا ہے تب بھی تیرا روزہ قبول نہیں ہے۔ یہی فتویٰ ہے علماء کرام کا۔ اگر تجھے اپنے روزے کو سنبھالنا ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہے، اپنے روزے کا ثواب پانا ہے، تو روزہ بھی رکھنا ہے اور جو ہے نمازوں کی بھی پابندی کرنا ہے۔ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا ہے، مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھنا ہے، عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے، اور فجر کو فجر کے وقت میں پڑھنا ہے۔ ہاں اگر غفلت ہو گئی، نیند لگ گئی، نہیں اٹھا، کوئی جگانے والا بھی نہیں تھا، تو جیسے ہی نیند نشار ہو گئی فوراً جو ہے نا تجھے جو ہے نا نماز پڑھنا ہے۔ ہاں اگر بھول گیا، نماز ذہن سے نکل گئی، نماز بھول گیا، نہیں پڑھ سکا، جیسے ہی یاد آ جائے فوراً پڑھنا ہے، بس یہی ہے، اس کا کفارہ یہی ہے۔ اگر نیند سے جاگ گیا تو فوراً نماز ادا کر لے جو چھوٹی ہوئی نماز ہے، یا بھول گیا تھا یاد آ گیا فوراً چھوٹی ہوئی نماز پڑھ لے رہا، یہی اس کا کفارہ ہے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھ، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کل آئیں گی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 وقتہ نماز ہر حال میں آخر بالغ مسلمان کو پڑھنا ہے، مسجد میں ادا کرنا ہے، عورتوں کو گھر میں ادا کرنا ہے، ایک نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ، اللہ معاف کرے، اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، ہسپتال میں شریک ہے، خون کا باٹل چل رہا ہے، گلوکوز کا باٹل چل رہا ہے، سانسیں باقی ہے، ہوش باقی ہے، ہوش بھی ہے، سانس بھی ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں یہ نہیں کہہ سکتا میں ہسپتال میں ہوں، خون چڑھ رہا ہے، گلوکوز چڑھ رہا ہے، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ ہاں نماز کا طریقہ بدل جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، اگر وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرے، تیمم نہیں کر سکتا تو دوسرا اس کو تیمم کرائے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں اے 100 کلو والا، اے 80 کلو والا، اے 150 kg والا، 3 کنڈے کھانے والا، 4 کنڈے کھانے والا، 4 ٹائم کھانے والا، ہاں کھلگے کی طرح زندگی گزارنے والا، منمانی زندگی گزارنے والا، نماز کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا، اے بے نمازی جاگ جا، نماز معاف نہیں ہے۔ اور اگر تو نماز چھوڑ کر روزہ رکھتا ہے، ہاں روزہ رکھتا ہے، تیرا روزہ قبول نہیں ہے۔ ارے روزہ تو دور کی بات ہے، اگر تو نماز چھوڑ کر زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، تیری زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہے۔ ارے زکوٰۃ توڑ، اگر تو نے حج بیت اللہ ادا کیا ہے نماز چھوڑ کر تو حج بیت اللہ بھی قبول نہیں ہے۔ ارے حج بیت اللہ تو چھوڑ، اگر تو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے نماز چھوڑ کر تو یہ جہاد فی سبیل اللہ بھی قبول نہیں ہے۔ ہاں نماز کے بغیر نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ جہاد قبول ہے، نہ صدقہ خیرات قبول ہے، کوئی بھی عبادت نماز کے بغیر قبول نہیں ہے۔ نماز ہے تو ساری عبادتیں قبول ہے۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا 5 وقت نماز پڑھ لو، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سائر الْأَعْمَالِ، اگر نماز درست ہے، نماز آپ نے ادا کی تو سارے اعمال آپ کے قبول ہیں، سارے اعمال درست ہوں گے، اور اگر نماز میں ڈنڈی ماری تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والے تمام سامعین کو، ناظرین کو، اور میری اولاد کو اور میری بیوی کو، بچوں کو، میرے بھائی کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نمازی بنا، وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ مسجد میں جا کر با جماعت لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عورتوں کو اگر موقع ملتا ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔
یا پھر گھروں میں وہ اپنے گھروں میں 5 وقت نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین مرتے دم تک ہمیں دین پر چلنا آسان کر دے, مرتے دم تک نمازی بنا کر زندہ رکھنا. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمانا, اس میں کمی نہ ہونے دینا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جو بھی ہم نے عبادت کی ہے رمضان میں, جو بھی روزہ رکھے ہیں, قرآن کی تلاوت کی ہے, ذکر و اذکار کیا ہے, اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے صدقہ خیرات کیا ہے, تراویح پڑھی ہے, قرآن پڑھی ہے, یا رب العالمین ان تمام عبادتوں کو شرف قبولیت فرما, اور اس ماہ رمضان میں ہم کو سچی توبہ نصیب فرما دے, اور سچی توبہ کر کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں سب کو چھوڑ دینے, اور خاص طور سے جو نماز نہیں پڑھتے تھے نماز رمضان میں بھی, رمضان سے پہلے بھی سستی کرتے تھے, اے اللہ جتنے بھی بھائی نے آج بیان سنا ہے ان سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما. نماز کی اہمیت کو جانتے ہوئے, نماز کی فضیلت کو جانتے ہوئے, نماز کو اللہ کے لیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مرتے دم تک ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا رب العالمین یا رحمان یا رحیم, ہم میری اس دعا کو ہم سب کے اللہ دعا کو قبول فرما دے, ہم سب کی عبادت کو قبول فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلی اللہ علی النبی محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.